बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक वज़ारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पासपोर्ट के इजरा और उसके रिन्यूअल के हवाले से बातचीत की गई है कि जो लोग बैरून मुल्क जाकर सियासी पनाह हासिल करते हैं उन्हें पासपोर्ट जारी ना किया जाए और ना ही उनको रिन्यू किया जाए। इस हवाले से मैं आपको कुछ हकीकत बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, कुछ और दीगर जो यूट्यूबर या वीलॉगर हैं, उन्होंने इस बारे में बड़ी जो है वो तफसील से बातचीत की है। लेकिन मुझे जो लगता है कि उस हवाले से शायद उन्हें पूरी तरह इल्म नहीं है कि सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए पासपोर्ट का इजरा या उसका रिन्यूअल का तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, जो लोग सियासी पनाह के लिए किसी भी मुल्क में या किसी भी कंट्री में जाके पनाह हासिल करते हैं तो सबसे पहले वो अपने एयरपोर्ट पे या किसी भी बॉर्डर जो जहाँ पे ये वो एंटर होते हैं उस बॉर्डर से, तो वो या उनकी फ़ैमिली के साथ जितने वो लोग हैं उनके, वो चूँकि पासपोर्ट एक लीगल तरीके से वो ट्रैवल करके आते हैं, तो उसी वक्त पासपोर्ट जो है वो मुतल्लिका कंट्री का जो होम ऑफिस है या होम लैंड सिक्योरिटी है या उनका जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उनका पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद उनका एक असाइलम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद उनका केस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, ये एक अलग सा बहस है। लेकिन हम इस वक्त बहस कर रहे हैं कि जो पासपोर्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी जो बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए जाते हैं उनको पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा और ना ही उनको जारी किया जाएगा। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि होम ऑफिस के पास जो सियासी पनाहगज़ीनों के पासपोर्ट मौजूद होते हैं, वो किसी वक्त भी जो सियासी पनाहगज़ीन है, अगर वो वापस ट्रैवल करना चाहे तो वो ले सकता है, इस सूरत में कि अगर वो ये समझता हो कि उसके मुल्क के हालात बेहतर हो गए और वो वापस जाना चाह रहा है। ऐसे हालात में अगर वो वापस जाना चाहे और होम ऑफिस को अप्लाई करे, चूँकि हम बरतानिया की बात करें, लेकिन आलमोस्ट पूरे यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह हर जगह पे तकरीबन यही मिलते जुलते कवानीन हैं कि जब भी कोई बंदा जो सियासी पनाह हासिल करने की दरख्वास्त देता है, वो अपने जो उसकी नेशनलिटी मिलने तक जो हालात वाक़यात अगर उसके बेहतर हो जाते हैं और वो ये समझता है कि मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे अपने वापस कंट्री जाना चाहिए और मैं महफूज हूँ और मेरी जान को ख़तरा नहीं है, तो होम ऑफिस न सिर्फ उसे पासपोर्ट वापस करता है बल्कि वो उस पासपोर्ट के साथ उसको ट्रैवलिंग ख़र्चे और साथ में कुछ और जो अलाउंसेस होते हैं वो भी उनको दिए जाते हैं ताकि ये बंदा अपने मुल्क में जाकर दोबारा उसी मुआशरे में इंटीग्रेट हो सके। तो ऐसी सूरत हाल में होम ऑफिस जो है वो तो बड़ा खुश होकर पासपोर्ट देता है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर बात है कि उनके पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो चुके हों, जिसका कि इम्कान बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद वापस जाना चाहे और अपना केस विड्रा करना चाहे और उसकी एप्लीकेशन जो है वो वापसी की रजामंदी ज़ाहिर कर रहा हो कि मैं वापस जा रहा हूँ, तो फिर उसे होम ऑफिस जो है वो पासपोर्ट फौरी वापस करता है। और न सिर्फ वापस करता है बल्कि वो मुतल्लिका सफारत खाना या हाई कमीशन जो है उनसे वो दरख्वास्त करता है कि इस बंदे का ये पासपोर्ट हमारे पास है और ये वापस अपने मुल्क जाना चाह रहा है, इसके हालात वाक़यात ठीक हो चुके हैं, इसको आप पासपोर्ट जो है वो वापस करें, पासपोर्ट की तजदीद करें, इसका पासपोर्ट जो है उसकी तजदीद करें या इसको जो है वो नया पासपोर्ट जारी किया जाए। तो ऐसे हालात में होम ऑफिस जो है वो जब रिक्वेस्ट करता है तो उस मुल्क के जो सफारतकार हैं वो पासपोर्ट नॉर्मली जारी कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी सूरत ये होती है कि जो लोग यहाँ पर आकर सियासी पनाहगज़ीन बनने की कोशिश करते हैं या वो अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन अक्सर व बेशतर रिफ्यूज़ हो जाती है। और अगर वो उसका रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर वो नॉर्मली वो कोर्ट से और अदालत से रिज्यू करता है जहाँ पे उसको तवक्को होती है कि यहाँ पे उसका केस सुना जाएगा। अगर उसका केस जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए और अदालत भी उसको पनाह देने से इनकार कर दे तो उसको होम ऑफिस या मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको हिरासती सेंटर, जो जिसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे जो मुतल्लिका ऑफिसर होता है एम्बेसी का, उसको कॉल किया जाता है और वो आके मुतल्लिका बंदे का पासपोर्ट जारी करता है, डॉक्यूमेंट्स जारी करता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जिसको कहते हैं वो जारी करता है। और अगर वो उस अपने सियासी पनाहगज़ीन को जो है वो पहचानता है, वो कहता है कि हाँ यस, ये हमारी कंट्री से हमारा शहरी है जो यहाँ पे पनाहगज़ीन था
اور یہ اگر واپس جانا چاہتا ہے تو ہوم آفس کی اس ریکویسٹ پر وہ ان کو ٹریول ڈاکومنٹس جاری کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کنٹری واپس جا سکے۔ تو جب وہ کنٹری اپنی واپس جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ایک تحقیقات ہوتی ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کس مقصد کے لیے گئے تھے، یا اگر آپ نے جن حالات کا وہاں پر جا کر دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے جن حالات کا ذکر کیا تھا، کیا وہ حالات کیا ہیں، واقعی حقیقت ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے پھر ایک تحقیقات کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی پناہ گزین یہاں پہ درخواست دیتے ہیں، ان کی درخواست اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں انہیں جو ہے وہ یہاں پر ریفیوجی سٹیٹس ملتا ہے، یا انہیں انسانی حقوق کے تحت ایک جو ہے وہ سٹیٹس مل جاتا ہے، ہیومن رائٹس کا ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ وہ سٹیٹس جب مل جاتا ہے تو اس کا چاہے وہ عدالت کے ذریعے سے ملے، چاہے وہ ہوم آفس ڈائریکٹ ان کو دے دے اپنے ان کے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایسے حالات میں وہ سیاسی پناہ گزین جو ہے وہ اپنے ملک نہیں جا سکتا انلیس کہ اس کو یہاں کی نیشنلٹی نہ مل جائے۔ لیکن اس دوران اس کے ٹریول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کو اگر کسی اور ملک میں اپنی اس ہوم کنٹری کے علاوہ کسی اور ملک میں اس کو اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹریول ڈاکومنٹس جاری کیے جاتے ہیں، جو یو این او کے چارٹر کے تحت جو ہے وہ ایک ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، وہ جس کے تحت وہ پوری دنیا میں سفر کر سکتا ہے سوائے اس اپنے ملک کے جہاں سے وہ نکلا ہے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جو سیاسی پناہ گزینوں کے حوالے سے یا عام پناہ گزینوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا یا ان کے پاسپورٹ کی تجدید بھی نہیں کی جائے گی، تو ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اور یہ ان پر یہ لاگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر وہ اپنے یہاں کی نیشنلٹی لینے سے پہلے یا یہاں کا جو ان کا ڈیسیژن ہے اس ڈیسیژن ہونے سے پہلے اگر وہ اپنے ملک جانا چاہیں تو وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کا پاسپورٹ جو ہے، جو ضبط کیا ہوا پاسپورٹ ہے، وہ ہوم آفس انہیں واپس کرے گا اور ساتھ میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور جو اگر اس کا کیس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر جو ہوم آفس ہے وہ اپنا وہ پاسپورٹ جو اس کا متعلقہ ملک کا جاری کیا ہوا پاسپورٹ ہے وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھے گا جب تک اس کو یہاں کی جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دی جاتی یا نیچرلائزیشن نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اسی کے پاس ہوم آفس کے پاس رہے گا۔ اور پھر ہوم آفس جو ہے وہ جب اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے یا اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد سٹیزن شپ ملنے کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کو وہ ہوم آفس اس کو اس کے متعلقہ پاسپورٹ جو اس کے اپنے کنٹری کے ہیں وہ بھی واپس کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی ملک میں ہوں تو آپ کو اس ملک کا جب اگر آپ کو پاسپورٹ مل گیا تو پھر آپ کو دوری شہریت کے ان قوانین کے تحت یا ان سہولتوں کے تحت آپ اپنا جو نائکوپ ہے، جو دوسرے عرف عام میں جس کو ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں، وہ آپ کا بننے کا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ کی دوہری شہریت کے مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا سیاسی پناہ گزین کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو متعلقہ سفارت خانہ جو ہے وہ نائکوپ جاری کرے گا، جس کے لیے آپ کو یا تو ویزا لینے کے لیے آپ کو، اگر آپ کے پاس نائکوپ نہیں ہے تو پھر آپ کو ویزا لے کر متعلقہ اپنے ملک میں جانا پڑے گا، ادروائز پھر آپ کو نائکوپ لینے کے بعد آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے جس کے بارے میں جو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ سیاسی پناہ گزینوں کو جاری نہ کرنا یا اجرا نہ یا اس کی تجدید نہ کرنا، یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، کچھ ہمارے دوستوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یا پاکستانی وہ برطانیہ یا یورپ، امریکہ یا دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر آ کر سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو ڈیٹا جس وقت موجود ہے اس ڈیٹا کے مطابق، جو یو این او کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ جو سیاسی پناہ گزین ہے وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز، جس میں مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، اور اس کے بعد جو ہے نمبر آتا ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کا، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم چوتھے یا پانچویں نمبر پر پناہ حاصل کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ پناہ حاصل کرنے والے ممالک میں ہے۔ اس حوالے سے جو مزید ڈیٹا سامنے آیا اس کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران 2,70,000 پناہ گزین جو ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں سیاسی پناہ کے لیے۔ ان درخواستوں میں کم از کم 40 سے 50 ہزار ایسی درخواستیں جو پچھلے ایک سال سے پینڈنگ چلی آ رہی ہیں،
اور اس دوران جو وہ ان لوگوں کو جو لیگل طریقے سے اس کنٹری میں یا کسی بھی ملک میں داخل ہوئے تھے ان کی دیکھ بھال اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس متعلقہ ملک کی ذمہ داری ہے جہاں سیاسی پناہ گزین جو ہیں وہ آ کے سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے شاید اس لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان کے لیے کوئی شاید ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ان کو پاسپورٹ اگر وہ پاکستان واپس آنا چاہیں تو انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ نہ دیا جائے یا ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ جی ایسے لوگ جو سیاسی پناہ گزین یا سیاسی پناہ کی درخواستیں دیتے ہیں ان کا نام پاکستان میں ECL میں جو ہے وہ درج کر لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات جو ہے وہ دلیل اور حقیقت کے خلاف ہے کہ آپ خود دیکھیے کہ جب ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ اس میں داخل کیا اس میں اگر کسی کا نام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں موجود ہے اور اسے ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ سیاسی پناہ کے حصول کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں آ چکا ہے تو اس کا نام اگر ECL میں آ بھی جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ دوستو دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے نکلتے ہیں سیاسی پناہ کے لیے ان کا مسئلہ اس قدر گمبھیر نہیں ہے جس قدر کہ متعلقہ ممالک کی ایمبیسیز جو ہیں یا ہائی کمیشن جو ہیں وہاں پر ایک غلط طریقے سے شناختی کارڈ نائکوپ یا ان کو غلط طریقے سے پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں ان کی روک تھام ضروری ہے تاکہ جو پاکستان کے جو حقیقی شہری نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کئی ایسی مثالیں دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ کچھ افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ پر ٹریول کیا ہے تو اسی پہ ہی وہ جو ہے وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی روک تھام کے لیے البتہ حکومت پاکستان نے جو سیکیورٹی کا مسئلہ جو درپیش تھا اس حوالے سے اگر یہ اقدامات کیے ہیں نوٹیفیکیشن کیا ہے تو وہ بالکل درست ہے، لیکن جو سیاسی پناہ گزینوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پاسپورٹ کی تجدید یا پاسپورٹ نیا جاری نہیں کیا جائے گا تو یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔